کسی ہاتھ پھیلائے ہوئے شخص کی قدر کرنے والا شخص زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جوانو، خدا را تم دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگل پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پاس کتنا حسن ہے، ہمارے پاس کتنے ہزار ہیں، ہمارے پاس کتنے لاکھ ہیں، کتنے کروڑ ہیں، ہمارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس کتنے گھر ہیں، کتنی جائیداد ہے۔ ارے کھانی تو بس 2 ٹائم کی 2 روٹیاں ہیں نا، اور جینی تو بس زندگی ہے۔ فرق بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے زندگی کے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ کسی کو مشکلات میں ڈالو نہیں، کسی کو مشکلات سے نکالو۔ کسی کو پریشانی میں ڈالو نہیں، کسی کو پریشانی سے نکالو۔ یہی ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ ہم نے کبھی اپنے اوپر غور کیا ہے، کبھی فکر کی ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا تھا، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ جوانو، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں وہ مقصد پورا کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انہی لمحوں میں والدین کی قدر کر لو، انہی لمحوں میں غریبوں کی خدمت کر لو، غریبوں کی مدد کر لو، انہی لمحوں میں کسی کا سہارا بن جاؤ، زندگی کا مقصد پورا کر لو۔ انہی لمحوں میں زندگی کا اصلی مقصد پورا کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگا لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائڈ پہ چل پڑی۔ جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی، جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ کیا ہم نے کبھی فکر کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ آسانی تک جانے سے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا۔ جوانو، اللہ کی یاد میں چین ملتا ہے، اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد میں قرار ملتا ہے۔ تو جب بھی مشکل وقت میں پھنس جائیں، جب بھی برے وقت میں پھنس جائیں، جب بھی غموں میں پھنس جائیں، تو کم از کم اللہ کو ضرور یاد کر لیں، جو دنیا میں بھی ہمارے مسئلے حل کرنے والا، جو آخرت میں بھی ہمارے مسئلے حل کرنے والا۔ یار دیکھو تو صحیح، قبر ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں اللہ کے کرم کے سوا، اللہ کی مدد کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کرنے والی، جگہ پہ کوئی بھی کام نہیں آنے والا۔ اور وہاں بھی میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے اب ساری دنیا تجھے چھوڑ کے چلی گئی، تیرے عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار، جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، میری نافرمانیاں کرتا رہا، سارے چھوڑ کے تجھے چلے گئے۔ آج ہم تیرے اوپر ایسا کرم کریں گے، ایسا کرم کریں گے کہ کائنات میں اس طرح کا کرم تیرے اوپر کیا بھی نہیں ہوگا کسی نے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی، نبیوں کے سامنے، رسولوں کے سامنے، اماموں کے سامنے، قیامت تک جتنے لوگ پیدا کیے گئے، جتنے لوگ تخلیق کیے گئے، سب کے سامنے ایک دم میرا اللہ فرمائے گا صبر کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر کہ صبر کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ سنو، اس وقت اللہ تعالیٰ جاہو جلال میں ہوگا، ایک دم فرمائے گا صبر کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، صابر لوگ کھڑے ہو جائیں، ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جب کھڑی ہو جائے گی، میرا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، تم ہو صبر کرنے والے؟ جی مالک، ہم ہیں صبر کرنے والے۔ حالانکہ میرا اللہ جانتا بھی ہے یہی ہیں صبر کرنے والے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنے کے لیے
کہ آج میں جاہو جلال میں ہوں، آج نفسی نفسی کا دن ہے، ہائے ہائے کا دن ہے، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے میرا اللہ تعالیٰ انہی سے پوچھے گا، اچھا تم ہو صبر کرنے والے لوگ؟ جی مالک ہم ہیں صبر کرنے۔ اچھا تم لوگوں نے کس طرح کا صبر کیا؟ یہ لوگ کہیں گے مالک زندگی میں کافی سارے موقع آئے تیری نافرمانی کرنے کے لیے، لیکن ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ مالک دنیا میں زندگی میں تیرے حکموں پر چلنا بڑا ہی مشکل کام تھا، تیرے حکموں پر جم کر چلنا بڑا ہی مشکل ترین کام تھا، لیکن ہم نے تیرے حکموں کو نہیں توڑا، تیرے احکامات کی پیروی کرتے رہے۔ اس لیے کہ اگر ہم مالک کے حکم کو توڑ ڈالیں تو قیامت کے دن مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مالک زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں آئیں، ہم نے پریشانیاں جھیلی، ہم نے مصیبتیں جھیلی، ہم نے مشقتیں جھیلی، لیکن تیرے حکموں کو نہیں توڑا۔ بھوک سے نڈھال ہو گئے، صبح کو کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے، بھوک سے کمزور ہو گئے تھے، لیکن کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا حق نہیں کھایا۔ بھوک سے نڈھال ہو کر بھی، کمزور ترین ہو کر بھی مالک ہم نے تیری نماز نہیں چھوڑی، تجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو بچایا، تیرے حکموں پر جم کر چلتے رہے۔ مالک کوئی بیماری آتی تھی تو شکر پڑا کرتے تھے، کوئی تکلیف آتی تھی تو شکر پڑا کرتے تھے۔ مالک کوئی پریشانی آتی تھی تو شکر پڑا کرتے تھے۔ مالک ہم نے کسی بھی حال میں شکر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، دنیا میں تیرے ہو کر رہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کا حق نہیں مارا، بھوک سے نڈھال ہو گئے، نماز نہیں چھوڑی، تجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ بس مالک ہم نے اس طرح کا صبر کیا ہے، میرا مالک خوش ہو جائے گا۔ میرا مالک فرمائے گا، لوگوں اس چھوٹی سی جماعت کو کہے گا، یہ سامنے دیکھ رہے ہو جنت کا دروازہ، جنت کا دروازہ کھلا ہے، چلو چلو جنت میں چلے جاؤ، جلدی جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہائے ہائے کی پکار چاروں طرف پکار رہی ہوں گی۔ یہ چھوٹی سی جماعت اٹھے گی، دوڑ پڑے گی جنت کی طرف، دوڑتی چلی جائے گی، لیکن میرا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، ان کو راستے سے روک لو، ان سے دوبارہ پوچھو جنت میں کیوں جا رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کا مقام دکھانے کے لیے، ان کے اکرام کے لیے۔ یہ جنت کے قریب ہی ہوں گے، درمیان میں فرشتے روک لیں گے، وہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہیں گے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ کس سے پوچھ کے جا رہے ہو؟ مالک نے خود آرڈر دیا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اچھا کون سی خوبی کی وجہ سے جا رہے ہو؟ کہا ہم صبر کرنے والے لوگ، ہمیں نہ چھیڑو، ہم صبر کرنے والے لوگ۔ تو جو لوگ دنیا میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، ان لوگوں کا یہ مقام ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے، بیمار بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا، بیٹا ادھر، بیٹا آ گئے، جی ابا حضور۔ فرمایا بیٹے میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر بیٹے جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں، ان میں سے ایک اہم نصیحت ہے، بیٹے اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلے جاؤ، تو میری ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلی نصیحت فرمایا بیٹے شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسری نصیحت فرمایا بیٹے صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تیسری نصیحت فرمایا بیٹے نماز کا دامن نہ چھوڑنا، چوتھی نصیحت فرمایا بیٹے قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ دیکھ میرے بیٹے، تیرے باپے کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات ہیں، تیرے باپ امام حسین کے اوپر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ سن میرے بیٹے، میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیا اپنی آنکھوں کے سامنے،
انہوں محمد قربان کر دیے اپنی آنکھوں کے سامنے، اصغر قربان کر دیا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ بیٹے میں نے اپنا تن من دھن یہاں تک کہ رہنے والی جھونپڑی بھی مالک کے نام پر قربان کر دی۔ دیکھ میرے بیٹے، تیرے بابے نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے بھی اپنے بابے کے نقش قدم پر چلنا ہے، تم نے بھی حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے، تم نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صابرین میں سے ہیں۔ ایوب علیہ السلام آپ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے جسم زخموں سے چور چور ہو گئے، چھلنی ہو گئے، جسم کے ہر ایک حصے کے اوپر دانے زخم، جسم زخموں سے چور چور ہے۔ دن کو سوتے نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، لیٹ نہیں سکتے، لیٹتے ہیں تو درد ہوتی ہے، لیٹ نہیں سکتے، کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں۔ کافی عرصہ بیت گیا بیماری میں، کافی عرصہ گزر گیا بیماری میں۔ ایک دن ایسا آیا بیماری کا سورج ڈھل ہی گیا، بیماری چلی گئی۔ میرے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی۔ جب آپ کو شفا ملی تو آپ ایک دم ایکٹیو، تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، زخم کیا زخموں کے نشان بھی نہ رہے، اتنے صحت مند ہو گئے، موٹے تازے ماشاءاللہ۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو ایک دن کسی نے آپ سے پوچھ لیا، حضرت ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج صحت کے دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج تندرستی والے دن اچھے ہیں؟ یہ سن کر آپ رونے لگ گئے، آپ رو کر فرمانے لگے، میاں اگر ایوب سے پوچھتے ہو وہ جو بیماری کے دن تھے نا، وہ آج کے دنوں سے کافی اچھے تھے، آج کے دنوں سے کئی حصے اچھے تھے، وہ جو بیماری کے دن تھے۔ کہنے لگے حضرت وہ بیماری کے دن تھے، آج تو الحمدللہ آپ صحت مند ہیں، تندرست۔ میں میاں اب ذرا توجہ کیجیے گا۔ ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، میاں جب میں بیمار تھا، جب میرا جسم زخموں سے چور چور تھا، چھلنی تھا، دن کو نہیں لیٹ سکتا تھا، سارا دن ایسے کھڑے گزر جاتا تھا۔ جب رات آتی تھی، رات کو لیٹ نہیں سکتا تھا، لیٹا تو جسم درد کرتا، زخم درد کرتے، لیٹ نہیں سکتا تھا، ساری رات دردوں میں گزر جاتی، سارا دن دردوں میں گزر جاتی، ساری رات تکلیف میں گزر جاتی۔ لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مالک تو جس حال پہ راضی ہے، تیرا ایوب بھی اسی حال پہ راضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈھاواں۔ ساری رات ایسے ہی کھڑا رہتا تھا۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا تھا، جب تہجد کا وقت آتا تھا، تو دردوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے ادھر سے میرے دل سے ایک آہ نکلتی تھی، درد کی وجہ سے۔ جب ادھر سے آہ نکلتی تھی، ادھر سے میرا مالک کہتا تھا، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ رات کے دوسرے پہر، ہر رات میں میرا مالک مجھ سے میرا حال پوچھتا تھا۔ تو جب وہ کہتا تھا نا، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، جب میں یہ آواز سنتا تھا، میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، اس وقت وہ پچھلی 24 گھنٹوں والی جو تکلیفیں ہوتی تھی نا، وہ دور ہو جاتی تھی، وہ جو مصیبتیں ہوتی تھی نا، وہ دور ہو جاتی تھی۔ یہ جملہ سن کر ایک دم میں تندرست ہو جایا کرتا تھا، میرا بوجھ ہلکا ہو جایا کرتا تھا۔ میاں جب سے میں تندرست ہوا ہوں، جب سے میں صحت مند ہوا ہوں، آج تک میرے مالک نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے، اللہ تعالیٰ دکھ دے، اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ خدا را صبر کا دامن پکڑتے رہنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔